یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ، اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھا، بہت مشکل. آ رہی ہے سمجھ؟ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ. اسلام میں اصل یہ ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے، لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے، ساری زندگی کرائے پہ رہے کہ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے بولو جانا ہے، کیا کرنا ہے گھر اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی، بولتے کیوں نہیں بھائی، ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، بیٹھیے، یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے ایک لگایا بغیرت، ٹائم دے، یہ کوئی آنے کا ٹائم. یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں، ٹائم دے، 2 بج رہے تو بھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے. یہ ہوتا ہے نا بغیرت، اس طرح کی. پھر وہ اتنی پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے، ورنہ ہم تو قائل نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل، یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے. تو اپنے ماتحتوں کو، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں، ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر، بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھئی، لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں، گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے، پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گے بیٹھ. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں، عزت دار عورتیں ہیں، جن پہلے سے خاندانی ہیں، وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاءاللہ خاندانی آدمی. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی، آپ کے سر دباؤں گی، آپ کے سر میں مالش کروں گی، اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض وقت معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ عزت دے رہے ہیں، سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے. یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں، یہ عزت دے رہا ہے، آئیے بیٹھیے جائیے، امی کے گھر جانا ہے چلے تشریف لے جائیے، میں ڈرائیور بلوا لوں، ٹیکسی بلوا لوں، چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دیں، چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں. آپ تو عزت دے رہا ہے، لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات میں ایکچولی کر کے نا، ایکچولی اصل میں انسان آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابا سے پوچھے، اپنی والدہ سے پوچھے، بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے؟ پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ، میڈیکل ٹیسٹ ایسا کریں آپ، وہ کروا لیں، وہ جو دماغ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یار، MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے، 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا، ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو، وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے. ایسی بعض ہوتی ہیں، نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. ایک
ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے ہر یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی, اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی تھی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے, ان کو بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا, وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے, اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہی ٹیڑے ہیں, ان کو نہیں سمجھ, باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے میں بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا, اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. تو 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی, تو سمجھو یہ ماں باپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے, جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے, باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں, ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے. لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو, ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہے. آپ نے